بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے۔ جس گھر میں اذان کی آواز پہنچتی ہے اس گھر میں کالا جادو اثر نہیں کرتا۔ حاملہ عورتوں کے لیے چیکو بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ خون کی کمی کو غائب کرتا ہے۔ اگر آپ بہت دبلے پتلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھاؤ، آپ کا وزن بڑھنے لگے گا۔ صبح ناشتے میں 1 کیلا کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے۔ جو لوگ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہوں تو وہ روزانہ آڑو استعمال کیا کریں۔ جو موٹاپے کا شکار ہو جائیں، وہ دبلے پتلے ہونا چاہیں تو وہ روزانہ سبزیاں اور لیمبو کھانا شروع کر دیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ انگلش میں 1 سے گنتی شروع کرتے ہیں تو آپ چاہے ملین تک چلے جائیں، آپ کے ہونٹ آپس میں نہیں ملیں گے۔ کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرنے سے رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے۔ ٹانگوں میں درد کا ہونا یہ پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ پانی کا کثرت سے استعمال کیا کرو۔ پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے اور خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ ادرک کا رس ہر کھانے کے بعد 1 چمچ صبح نہار منہ پی جاؤ، پیٹ کم ہو جائے گا اور پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ گاجر کے رس کو چہرے پر روزانہ لگانے سے چہرے پر رونق اور چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ ایسے مرد جو شادی کے لیے مناسب نہیں، غیر ذمہ دار، جن میں قوت برداشت نہ ہو اور کمسن۔ رات کے وقت مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے۔ تکیے کے بغیر سو جاؤ، کمر کا درد ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔ اگر روٹی پکاتے وقت روٹی کا رنگ سفید رکھنا ہے تو آٹے کو گوندتے وقت اس میں میدا شامل کر لیں۔ اس سے روٹی کی رنگت خوبصورت نظر آئے گی اور آپ کی روٹی بہت ہی زیادہ پھولی ہوئی بنے گی۔ آٹے کو تھوڑی دیر پہلے گوندھ کے رکھیں اور تازے آٹے کی روٹی بنائیں۔ آنکھوں کو ملنے سے آنکھوں کی نظر کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نمک سے بھرپور غذائیں نہ صرف آپ کے بدن کو غبارے کی طرح پھیلاتی ہیں بلکہ وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ جن لوگوں کو قبض کی پرابلم رہتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کیا کریں، فوری قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تکیے کے نیچے گندم کا دانہ رکھ کر سویا کرو، اس سے رزق بڑھتا چلا جائے گا۔ ٹھنڈا پانی زیادہ استعمال کرنے سے دل کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ نمکین پانی استعمال کر لیا کرو، 80 سال تک جگر خراب نہیں ہوگا۔ بالوں کو وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانا ہے تو رات کو سونے سے قبل 1 گلاس دودھ میں چند قطرے روغن بادام کے ڈال کر پی لو۔ روزانہ معمول بنائیں، کچھ دنوں میں بال سفید ہونا رک جائیں گے اور آپ کے بالوں کی اچھی خاصی گروتھ بھی ہو جائے گی۔ آنکھ میں باریک سا دانہ نکل آئے تو ماش کی دال کا استعمال کریں، اس دانے میں افاقہ ہوگا۔ اگر سردی کی وجہ سے جلد خشک ہو جائے تو 1 انڈے کی زردی میں زیتون کا تیل شامل کر کے چہرے پر لگائیں۔ 10 منٹ کے بعد چہرہ دھو لیں اور چہرہ اچھے صابن سے دھوئیں۔ جلد خوبصورت اور نرم و ملائم ہو جائے گی اور جو خشکی ہوگی تو وہ بھی اس سے صاف ہو جائے گی۔ زیتون کا تیل مبارک کے درخت سے حاصل ہوتا ہے، اس کو سالن کے طور پر استعمال کریں اور سر پر بھی لگائیں۔ جب بھی چہرہ دھوئیں تو صاف کرنے کے لیے کپڑے وغیرہ کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے اور آپ کے چہرے پر دانے وغیرہ بھی بن جاتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ انسانی چہرہ غصے میں اس لیے لال ہو جاتا ہے کیونکہ غصے کے دوران دل تیزی سے دھڑکتا ہے اور خون رگوں میں تیزی سے دوڑتا ہے۔ ہمیشہ اچھا کھانا کھائیں۔ اکثر لوگ ڈپریشن کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیتے ہیں جس سے چہرہ مرجھا جاتا ہے اور طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ اس لیے کھانا اچھا کھائیں اور ڈپریشن لینا چھوڑ دیں، اس سے آپ جلدی بوڑھے ہو جائیں گے اور آپ کے چہرے پر جھریاں بھی آ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو تھوڑی سی دار چینی چبا لیا کریں۔ پیشاب کی جلن ہو یا پیشاب رک رک کر آتا ہو تو خالص دودھ لیں۔ 1 پاؤ میں 3-4 قطرے کلونجی کا تیل اور 1 چمچ خالص شہد ملا کر مریض کو پلاؤ۔ 2 خوراک میں ہی فرق واضح ہو جائے گا۔ تازہ سبزیاں اور پھل استعمال کریں، سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اپنی شوگر اور وزن وغیرہ مت بڑھنے دیں۔ نمک اور چکنائی کا ہمیشہ کم استعمال کیا کریں۔ جو لوگ شوگر کے مریض ہیں تو ان کے لیے چکنائی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ مسلسل ایک جگہ پر بیٹھے رہنے سے گریز کریں ورنہ آپ کے جسم پر سوجن ہو جائے گی۔ دہی کھاؤ، معدہ طاقتور ہو جاتا ہے اور دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ مچھلی کھاتے ہیں وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
سردی کے موسم میں ایلو ویرا جیل چہرے پر اور ہاتھوں پر لگا کر ہلکا سا مساج کرو۔ آپ کی جلد پر کبھی خشکی نہیں آئے گی اور مچھر وغیرہ کاٹنے کا بھی اثر نہیں ہوگا۔